نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی سورہ فیل جو 30ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی قوم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ سے جس نے جنگ کی اس کا انجام کیسا ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے ان کا انجام اتنا برا کیا کہ ان کا انجام جو ہے وہ آتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اسی کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصحاب اخدود کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ یمن کے ایک بادشاہ نے جو ہے بہت تباہی پھیلائی اور نجران کے عیسائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی، اور ان کو آگ کے گڑھوں کے اندر ڈال ڈال کر شہید کیا تھا، کیونکہ وہ عیسائی جو تھے اس وقت وہ صحیح عیسائی مذہب پہ تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پہ تھے۔ لیکن یہ صورتحال آہستہ آہستہ آگے جا کر یہ خراب ہونی شروع ہوئی، اور یہ واقعہ تقریباً 571 عیسوی کا آتا ہے، یعنی کہ سن 571 کا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سورہ فیل کے اندر واقعہ نقل ہے یہ پیش آتا ہے، اور یہ وہی سال ہے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کا سال ہے۔ تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ جب یمن کے ایک بادشاہ نے یہ نجرانیوں کے اوپر یا عیسائیوں کے اوپر یہ ظلم ڈھائے، تو وہاں سے ایک شخص نکل کر وہ کیسر روم کے پاس پہنچا جو اس وقت عیسائی ہو چکے تھے۔ تو روم کی ریاست نے جو ہے وہ نجاشی کو، جو کہ حبشہ کا کمانڈر تھا، اس کو بھیجا کہ وہ جا کے اس یمنی بادشاہ کی، جو کہ یہودی مذہب پہ تھا، اس کا قلعہ کما کر دے، اس کو ختم کرے، اس کی اس ظلم کو۔ اس نے جا کر اس نجاشی بادشاہ نے جا کر اس کو ختم کیا، اور وہاں پر پھر ایک عیسائی حکومت قائم کی۔ اور یہ جو عیسائی حکومت قائم کی، وہاں پر جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے جو لوگ گئے تھے وہ 2 لوگ تھے، جن میں سے ایک شخص کا نام تھا ابرہۃ الاشرم۔ یہ 2 کمانڈر تھے، انہوں نے جا کر وہاں یمن کے علاقے کے اوپر حکومت قائم کی، اور پورا جو حجاز کے آس پاس کا علاقہ تھا وہ گویا ان حبشہ والوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یہ لوگ جو تھے عیسائی تھے مذہب کے اس میں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 500-550 سال بعد کی بات ہے، جب عیسائی مذہب بھی اپنی اصل کو کھو چکا تھا اور اس میں کئی بدعات پیدا ہو چکی تھی۔ اور سب سے بڑی بدعت تو اس میں یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی ماننے کے بجائے اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو خیر یہ ابرہہ جو تھا اور دوسرا کمانڈر، انہوں نے بہت وہاں جا کر نظام کو قائم کیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ جو ابرہہ تھا، ابرہہ نے اس دوسرے کمانڈر کو جو ہے وہ بغاوت کر کے قتل کر دیا۔ جب نجاشی کو اور کیسر روم کو یہ خبر ہوئی تو وہ اس پر بہت ناراض ہوئے، اور نجاشی جو حبشہ کا کمانڈر تھا یا حبشہ کا جو اس وقت رولر تھا نجاشی، اس کو بہت غصہ آیا کہ میں نے ان دونوں کو بھیجا تھا کہ جا کر ظلم ختم کریں، اور یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے وہاں پر قسم کھائی کہ میں اس ابرہہ کو جو ہے اس کا جو خون ہے وہ مٹی میں ملا دوں گا۔ جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو یہ بڑا عیار قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر نجاشی نے اپنی فوج بھیج دی تو اس کے پیچھے تو کیسر روم کا بھی ہاتھ ہے، میرا تو کیما ہو جائے گا، اور میرے تو بالکل بھوسا بھی نہیں ملے گا یہاں پر، میرا ایسا حشر ہوگا۔ بڑا عیار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک چھوٹی سی بوتل کے اندر کچھ خون اور وہاں کے علاقے کی مٹی جو ہے وہ ایک تھیلے میں بھر کر نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیج دی کہ میں آپ کا تابعدار بندہ ہوں، آپ کیوں جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ آپ کے خلاف بغاوت کروں،
میں آپ کا مکمل فرما بردار ہوں، اور جہاں تک آپ کی قسم کا تعلق ہے تو یہ میرا خون بھی حاضر ہے اور یہ میرے علاقے کی یہ مٹی حاضر ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دیجئے، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اس قسم کے عیار لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو خیر جو نجاشی تھا اس کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سچا آدمی ہے، ٹھیک ہے جی میرا تابعدار رہے گا تو مجھے کوئی غم نہیں۔ تو اس ابرہہ نے وہاں پر، کیونکہ یہ تھا تو عیسائی، اور عیسائی بھی بہت ہی پکا تھا، اس نے وہاں پر جو ہے جگہ جگہ عیسائیت پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس نے جو وہاں یمن کا کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا صنعاء، اس کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، چرچ بنایا، جسے گرجا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ گرجا اس نے بنایا تو اس کو جو نام دیا گیا وہ القلیس کا نام دیا گیا، دا چرچ۔ اتنا بڑا اس نے چرچ بنایا، اس نے کہا کہ اب عبادت جو ہے وہ ہوگی تو سارے عرب کی یہیں پر ہوگی۔ اتنا خوبصورت، اتنا شاندار اور اتنا قیمتی اس نے وہ جو ہے گرجا تعمیر کروایا، اور پھر اس نے لکھ بھیجا نجاشی کو بھی کہ میں نے آپ کے لیے ایسا گرجا بنایا ہے کہ ساری دنیا پر ایسا گرجا آج تک کسی نے نہیں بنایا ہوگا۔ تو یہ جناب اس نے یہ کام کیا، اور پھر وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا، اس کا جو یہ گرجا بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں لوگ آئیں گے اور عبادت کریں گے، لیکن اس کو اتنا ویلکم نہیں کیا گیا، اور اس نے دیکھا تو لوگ جو ہے وہ عبادت جو کرتے تھے، وہ عرب کے اندر عبادت جو ہوتی تھی وہ بیت اللہ کی ہی ہوا کرتی تھی، جو کہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ اب جناب یہ کیوں تھا؟ کیونکہ مکہ مکرمہ کے جتنے جو بھی اہل حجاز تھے یا عرب کے علاقے کے جتنے بھی عرب لوگ تھے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے یہاں تعمیر ہوا ہے۔ اور وہ اس گھر کی نہ صرف تعظیم کرتے تھے بلکہ اس گھر کی ان کے دلوں میں محبت بھی تھی، پورے عرب والوں کی، اور آج تک ایسی زبردست محبت ہے۔ تو جناب اس نے دیکھا کہ عرب کی محبت جو ہے وہ تو وہاں سے کم نہیں ہوتی، اور عرب جو ہیں وہ وہیں کی عبادت کرتے ہیں، وہیں پر جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں، اور اتنا بڑا جو میں نے انتظام کیا وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، وہاں چند لوگ یہیں کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی ایک تو یہ حسد تھا، اور دوسرا یہ ہوا کہ جب اس کے اس ارادے کا عرب کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے ایک یمن، یہ حبشہ کے ایک بادشاہ نے یمن کے اندر ایک چرچ بنایا ہے جو کہ عیسائی مذہب کے مطابق ہے، اور یہ اب پلان یہ کر رہا ہے، یہ منصوبے اس بات کے بنا رہا ہے کہ مجبور کرے تمام عرب کو کہ وہ یہاں آ کر عبادت کریں۔ تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، وہاں کچھ لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے چرچ میں جا کے، اس گرجا کے اندر جا کر جو ہے نجاست پھینک دی، اور اچھی خاصی جو ان کی جو امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہیں، جیسے مسجد کے اندر ممبر ہوتا ہے یا وہاں کے جو دروازہ ہوتا ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اسی طرح چرچ کے اندر بھی وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ان کے پادری کھڑے ہو کے وہ اعلان وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرواتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جا کر، اور جو وہاں پر مجسمے لگے ہوئے تھے مختلف، اس پہ جا کر اس نے نجاست جو ہے باہر سے اٹھا کر وہ پھینک دی، اور وہاں سے راتوں رات بھاگ گئے۔ اب جناب یہ نجاشی جو تھا، اس کو ایک تو حسد تھا کہ عبادت جو ہے وہ اس کے گھر میں ویسے ہی کرنے کوئی نہیں آ رہا، اس کے گرجے کے اندر کوئی نہیں آتا، جاتے سب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ پہ عبادت کرنے ہیں، ماتھا اپنا وہیں پر لگانے جاتے ہیں، اللہ کے آگے ہی ڈالنے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر حسد تھا، اور پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ، اور اس کو یہ معلوم بھی ہو گیا کہ یہ کسی عرب کی کارستانی ہے کہ اس نے ہمارے گرجا کے اندر یہ نجاست آگے پھینک دی ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنی فوج جو ہے وہ لے کے جاؤں گا، اور وہ جو عرب والوں کا جو بیت اللہ ہے، جسے یہ لوگ بیت اللہ کہتے ہیں، اس کو منہدم کر دوں گا۔ اور یہ اس لیے بھی کہ اس کے بعد عبادت جو ہے وہ اس کے گرجے میں ہونا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا جو یہاں پر کسی نے نجاست پھینکی تھی۔ بہرحال یہ دونوں باتیں ہیں جس کی بنا پر اس کو یہ تحریک ملی کہ اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اب جا کر وہاں پر حملہ کرتا ہوں۔
تو یہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ اپنے منزل سے نکلا، اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ پہلے جو ہے عرب کے کچھ قبائل کے ساتھ پہنچا، جہاں پر اس کا تھوڑا بہت عرب کے قبائل نے ریزسٹنس بھی کی، اس سے مقابلے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی فوج جو تھی وہ اتنی بڑی تھی، ایسا لشکر تھا، ایسا جدید اس کے پاس سامان تھا، اور خاص کر اس کے پاس ہاتھی تھے، فیل جو ہیں وہ ہاتھیوں کو عربی میں کہا جاتا ہے، تو اس کے پاس فیل تھے، اس کے پاس اتنے ہاتھی تھے کہ یہ جہاں جاتا یہ رونتا ہوا آگے چلا جاتا۔ بہرحال عرب کے مختلف قبائلوں نے اس کے مقابلے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے، یہ سب کو رونتا ہوا آگے چلا گیا، اور پھر یہ پہنچا طائف کے قریب، اور طائف کا اس وقت سردار تھا مسعود بن معتب ثقفی۔ تو یہ مسعود ثقفی جو تھا یہ قبیلہ ثقیف کا ایک سردار تھا، اور یہ جو طائف والے تھے یہ عبادت کرتے تھے ایک بت کی جس کا نام تھا لات، اور یہ اس کے جو جگہ تھی اس کو بیت اللات کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہم لوگ بیت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، انہوں نے نعوذ باللہ ایک مجسمہ بنا کر یا ایک جگہ بنا کر رکھی تھی جہاں پر بیت اللات بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے ابرہہ سے جو ہے وہ پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا جی میں تو بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ اگر ہمارے یہ بیت اللات کو پروٹیکشن دیں اور اس کو گرانے کا ارادہ آپ نہیں رکھتے تو ہم آپ کو جو ہے یہاں سے آگے جانے دیں گے، اور ہم آپ کے راستے میں حائل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بنو ثقیف بہت بڑا قبیلہ تھا، اور بڑے تیر انداز قسم کے لوگ تھے، اور مشہور تھے عرب کے اندر ان کی تیر اندازی۔ اور یہ جو غزوہ حنین قرآن کریم کے اندر آتی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان یہاں کے لوگوں نے پہنچایا تھا جو تیر انداز تھے۔ تو بہرحال ابرہہ جو ہے وہ ان سے مطمئن ہو گیا، اور انہوں نے اس کو اور زیادہ مطمئن کرنے کے لیے ایک بندہ بھی دیا کہ یہ آپ کو یہاں سے ایک شارٹ کٹ بتائے گا جس سے آپ آرام سے پہنچ جائیں گے، ورنہ یہ تو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اتنا بڑا لشکر لے کے نکلے ہیں، اگر گم ہو گئے تو پھر تو گھومتے رہ جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت گوگل میپس تو تھا نہیں۔ تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے جو بندہ دیا وہ آگے پہنچ کر وہ انتقال کر گیا، اس بندے کا نام تھا ابو رغال، اور یہ ابو رغال جو تھا اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے جو فوج جا رہی تھی اس کو راستہ دکھایا تھا۔ تو جہاں اس کی قبر تھی عرب نے اس کی قبر بنا کے رکھی تھی، اور عرب جو ہے اس کی قبر کے اوپر جا کر سال کے سال پتھراؤ کیا کرتے تھے کہ ایک ایسا بغیرت شخص تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ایسی جو ایک تحریک چلی اس کے اندر جو ہے وہ مدد کی۔ تو خیر یہ جو اس وقت ثقیف قبائل تھے انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اس گھر کا خیال نہیں کیا، عرب والوں کا تو یہ کعبہ مانا جاتا تھا، قبلہ مانا جاتا تھا، لیکن اس کا خیال نہیں کیا، اور یہ ابو رغال کو ساتھ کیا۔ ابو رغال آگے پہنچ کر جو ہے وہ خود ہی مر گیا، اور اس کے بعد یہ جو لشکر تھا یہ آگے ایک جو مکہ مکرمہ کی باؤنڈری تھی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ابرہہ نے اپنے سرداروں کو بولا جاؤ جناب جا کے پہلے تو دہشت پھیلاؤ۔ اب جناب یہ دہشت پھیلانا جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، تو یہ جب تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ دہشت نہیں ہوگی تو وہ حملہ کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ تو اس نے پہلے دہشت پھیلائی۔ دہشت کیسے پھیلائی کہ وہاں اس نے اپنے سرداروں کو بھیجا اور اپنے کمانڈرز کو بھیجا، اور وہ جا کر جو مکہ مکرمہ کے جو رہائشی تھے اور وہاں ان کے لوگ جو بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے، وہ اونٹ اور بکریاں جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر کے لے آئے۔ یہ دہشت ہو گئی جناب، آج بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ بہرحال وہ یہ بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ ان سے اپنے قبضے میں کر کے لے آئے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب جو ہے یہ آ کے ہم سے جو ہے ٹرمز طے کریں گے، ہم سے مصالحت کریں گے، اور ہم ان کو اچھا خاصا بدنام کریں گے، اور اپنے گھر جو کلیسا کی بدنامی کا ان سے جو ہے وہ بدلہ بھی لیں گے۔ مکہ مکرمہ والوں کی طرف سے جو وہاں کے سردار تھے عبد المطلب، وہ ان کے پاس آئے، اور ابرہہ نے جب ان کا جاہ و جلال دیکھا، ایسی شخصیت تھی کہ ابرہہ جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکا۔
ابرہہ نے ان کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے کون ہیں؟ ان کا جی میں یہاں کا سردار ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے حاضر ہوئے آپ بتائیں۔ اس نے کہا جناب کوئی ٹرمز طے کریں گے، معافی شافی مانگیں گے، بولیں گے، گڑ گڑائیں گے، میرے پیروں میں پڑ جائیں گے کہ یہاں پر تباہی مت مچاؤ۔ تو عبد المطلب نے اس سے کیا ڈیمانڈ کی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے میرے کچھ اونٹ جو ہیں وہ قبضے میں لے لی ہیں، میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب آپ اتنی شخصیت ہے آپ کی، میں آپ کے آتے ہی جو ہے وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی بڑی بات کریں گے، یہ کیا آپ نے چھوٹی سی بات کر دی کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بیت اللہ پر حملہ کرنے آیا ہوں، آپ اس کی بات کریں گے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسی باتیں کریں گے۔ بہرحال عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھو میرے جو ملکیت ہے وہ میرے اونٹ ہیں، مجھے ان کا خیال ہے، یہ جس بیت اللہ کو تم نعوذ باللہ گرانے کے ارادے سے آئے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی حفاظت وہ جانے۔ اگر تم اللہ کے گھر کو گرانے آئے ہو تو تمہاری جنگ اللہ سے ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بہرحال عبد المطلب جو ہے ان کی باتوں سے یہ بہت امپریس ہوا اور ان کے اونٹ واپس کر دیے، اور عبد المطلب واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں مشورہ ہوا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے، نہ نفری ہے، نہ طاقت ہے، نہ فوجی تجربہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ وہاں چلتے ہیں بیت اللہ میں، اور جس کا وہ گھر ہے اسی سے درخواست کرتے ہیں۔ تو وہاں آ کر ان لوگوں نے حضرت عبد المطلب نے کیسی عجیب جو ہے وہ دعا مانگی۔ اس کے ایسے کچھ الفاظ آتے ہیں کہ خدایا ہم اس بارے میں غمگین نہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال کی جب ہم حفاظت کر سکتے ہیں تو تو اپنے متاع یعنی کعبہ کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا، اور تیری ہر تدبیر جو ہے وہ ان صلیب والوں پر غالب آ جائے گی۔ یا اللہ ہم تو حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے یہ چھوٹا موٹا سامان تھا، یہ اونٹ تھے، یہ بکریاں تھیں، ہم ان کے لیے جو ہے حفاظت کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا تھا، ہم دشمن کے خیمے میں جا کے اس سے ملاقات بھی کرائے اور ان سے اپنی وہ جو بکریاں تھیں اور اونٹ تھے وہ لے بھی آئے۔ یہ جو کعبہ ہے یا اللہ اس کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، اس کی حفاظت تو ہی فرما رب کہ یہ تیرا گھر ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد یہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ خیر ابرہہ جو تھا اس نے اپنے لشکر کو بڑھانا شروع کیا، ان لوگوں کو بولا تھا کہ ایک دن کے اندر مکہ خالی کر دیں، وہ مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اور پھر یہ ابرہہ جب آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھٹا سی جو ہے دور سے سمندر کے اطراف سے جو ہے ایک گھٹا جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور قریب آنے پہ معلوم ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور وہ پرندے اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ انہوں نے آسمان کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور پھر ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر تھا اور اس کے دو پنجوں میں دو پتھر ہوا کرتے تھے۔ یہ پتھر انہوں نے برسانا شروع کیے، اور ساتھ ہی ایک بہت تیز ہوا بھی چلی، اور یہ اتنی فورس سے یہ پتھر جو ہے وہ نیچے گرتے تھے کہ جس شخص کے لگتے اس کے سر سے لگتے اور اس کے جو ہے وہ پاؤں کے راستے سے نکل جاتے، آر پار ہو جایا کرتے تھے، اور جس شخص کو بھی یہ پتھر لگا کرتا اس کا پورا جسم وہیں جھلس جاتا، پورا جسم وہیں جھلس جاتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسا ان کو کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ جو انجام ہوا یہ اس لشکر کا ہوا جو ہاتھیوں کے بلبوتے کے اوپر بیت اللہ کو گرانے کے لیے چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھیوں سمیت ان کے جو فوجی تھے ان کے سمیت تمام لشکر کے اوپر ایک چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے وہ بھیجے، اور وہ پتھر جو ہے ان کو لگتے اور ہاتھیوں کے سر سے لگ کر اور ان کے نیچے سے نکل جایا کرتے تھے اور آر پار ہو جایا کرتے تھے۔ ہاتھی کی اسکن دیکھیں ویسے بھی کتنی موٹی ہوتی ہے کہ عام جو گولی ہوتی ہے وہ ہاتھی کے اوپر کام نہیں کرتی، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی فوج تھی، یہ مقابلہ جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، یہ اس کے گھر کے خلاف تحریک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق سے جو بہت ہی چھوٹی سی مخلوق تھی اور اس سے اس کا مقابلہ کروایا اور اس لشکر کو جو ہے وہ بھوسا بھوسا کر دیا۔
یہاں سے جو ہے کچھ لوگ بچ کر وہ واپس حبشہ گئے اور وہاں جا کے یہ کہانیاں جو ہے سنائیں، اور کہتے ہیں کہ اسی سال جو ہے جو چیچک کی بیماری تھی وہ بھی وہاں پر پھیلی، اور یہی وہ سال تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں عرب کے اندر ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ جو جگہ بتائی جاتی ہے یہ مزدلفہ سے کچھ باہر بتائی جاتی ہے، جہاں سے مکہ مکرمہ کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ گویا یہ جو شخص تھا ابرہہ، اس کا جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اور اس کی جو فوج تھی وہ مکہ مکرمہ کی حدود میں بھی داخل نہیں ہو پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے اور ایسے لوگوں کے کاموں، جو کام ان لوگوں نے کیے ان کاموں سے بھی دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر صحیح طور پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔